میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کل کچھ دنوں سے ایک نیا پلان چل رہا ہے کہ 20,000 جمع کراؤ، اس کے بعد پھر بائک ملے گی۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے پورے پنجاب میں ہر ضلع سے نمائندے لے کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ ہماری باتیں ہوئیں۔ تو اس میں جو مناسب باتیں بنتی تھیں ہم نے وہ کی، لیکن انہوں نے نہ مانی۔ یہ اپنی بات پہ بضد تھے کہ پہلے پیسے دو، پھر کچھ دنوں کے بعد بائکیں ملیں گی، اور دوبارہ بائکیں جب لینے آنا ہے پھر اور پیسے دینے ہیں تو بائکیں ملیں گی۔ ہم بالآخر ان کی اس بات پہ بھی راضی ہو گئے، میں اور عادل مغل صاحب۔ ہم نے کہا کہ چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہماری شرط یہ ہوگی کہ جو متاثرین ہیں، ہر ضلع کے جو متاثرین ہیں، ان سب متاثرین کو اکٹھا کر کے اور ان متاثرین میں سے جو دیانتدار قسم کے ریزنیبل بندے ہوں گے، جن بندوں کے پہ سب کو اعتماد ہوگا، ان کی ہم کمیٹی بنائیں گے۔ وہ کمیٹی پیسے اکٹھے کرے گی، اکٹھے کر کے جتنے دنوں کے بعد بکنگ کروانی ہوگی یہ رانا آصف صاحب سے رابطہ کریں گے۔ رانا آصف صاحب خود جائیں یا اپنا نمائندہ بھیجیں۔ جس فیکٹری میں انہوں نے بکنگ کروانی ہے وہ نمائندے جا کے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ بکنگ کروائیں گے اور ان سے رسید لیں گے، اور پھر جس دن وہاں سے ڈلیوری ہوگی وہ نمائندے ہی ڈلیوری لے کے لا کر لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کا ٹائم دے دو، تو 2 دن کے بعد انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ بندے جی اس طرح سے نہیں ہوں گے، بندے وہ ہوں گے جو ہماری مرضی کے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو ان کی مرضی کے بندے ہیں انہوں نے اب تک جو گل کھلائے ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ ہر بھائی دوست جانتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، مینجمنٹ نے جو کیا ہے، اسٹاکسٹوں نے جو کیا ہے، سی او صاحبان نے جو کچھ کیا ہے، ہر ایک اس سے آگاہ ہے۔ تو جب ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ بے شک اگر 4 آدمی ہمارے نہیں رکھنے نا، آپ اس طرح کرو کہ 3 بندے اپنے رکھ لو، 1 بندہ ہمارا ساتھ رکھ لو، کم از کم ہمارے بندے کو پتا تو ہوگا نا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ جو لوگوں سے مثال کے طور پہ 20 شہروں میں سے یہ اگر 2 کروڑ روپے اکٹھا کرتے ہیں، 2 کروڑ میں سے 20 لاکھ کی بائکیں خرید کے بانٹ دیتے ہیں، باقی لوگوں کو دکھاتے ہیں جب یہ کہ ہم نے یہ بائکیں تقسیم کی ہیں، تو پھر لوگ کیا کریں گے کہ جیسے کیسے ان سے ہوگا وہ اور پیسے لا کے جمع کروائیں گے۔ اب یہ کیا کریں گے کہ جتنے پیسے اکٹھے ہوں گے اس میں سے 10%، 5%، 15%، حد 20% کی بائکیں لا کے لوگوں کو دیں گے، باقی پیسہ اپنے پاس اکٹھا کرتے جائیں گے۔ یہ تو 1 اور 2 مہینے میں پھر 50 کروڑ، 60 کروڑ، 80 کروڑ اکٹھا کر کے پھر چلتے بنیں گے۔ ہم تو پہلے ہی رو رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ تو اس میں میرے بھائیوں دوستو، جو عادل بھائی ہیں یا میں ہوں، ہم نے آج تک آپ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی، آپ لوگوں کے بھروسے کو ہم نے شرمندہ نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے
تو ہمارے ذاتی پیسے کمپنی ہمیں دینے کو تیار تھی تو ہم نے نہیں لیے. ہم نے کہا کہ جب دوسروں کے ملیں گے ہم ان کے ساتھ ہی لیں گے. ہم یہ نہیں کام کر سکتے کہ لوگوں کے کندھے استعمال کر کے ہم اپنے پیسے لیں اور لے کے پیچھے ہو جائیں. ایسی حرکت ہم نہیں کر سکتے. دوسری بات میرے بھائیوں دوستو یہ ہے، میں اور عادل مغل جو ہیں، کیا ہم لوگ آپ لوگوں سے کہتے کہ آپ لوگ ہمیں پیسے دو، ہم آپ کو ڈلیوریاں دیتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر لوگ اعتماد نہ کرتے؟ بہت دنیا ہے جو ہمارے اوپر بھی اعتماد کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، تو ہم نے جو پیسے لینے ہیں وہ اگر ہم نے لینے ہیں تو صرف فراڈ کے لیے لے سکتے ہیں، بزنس کے لیے نہیں لے سکتے. تو میرے بھائیو دوستو، فراڈ ہم نے کرنا نہیں، اور جو دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم تو اس کی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے اس کا ازالہ ہو جائے. تو میرے بھائیو، اب اس کام سے بچ کے رہنا، اپنی پوری تسلی کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں اور اب مزید دلدل میں پھنس جائیں اور واپسی کا راستہ بھی نہ رہے.